نبی بلند ہے، ذات اللہ کی بات دنیا میں جتنے احترام کے لائق، دنیا میں آئے ہیں جتنے احترام کے لائق، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کی بات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز علماء اکرام، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان کہ اس نے اپنے اس گھر میں ہم سب کو اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی۔ سب سے اچھی مجلسیں یہی ہوتی ہیں جن میں اللہ کے فرشتے سایہ فگن ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس فرشتوں میں ایسے لوگوں کے تذکرے کرتا ہے جو قرآن اور حدیث کی باتیں کہتے اور سنتے ہیں۔ دنیا میں سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر، سب سے اچھی مجلسیں قرآن اور حدیث سیکھنے اور سکھانے کی مجلسیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس سے پہلے بھی آپ نے سنا، مختصر وقت میں میرا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع کا لغوی معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ کس طرح سے پیچھے پیچھے چلنا؟ جیسے ایک حدیث کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا زمانہ میرا، ثم الذین علی العصر، ثم الذین علی العصر، پھر وہ لوگ جو ان کے نشانات قدم پر چلے۔ اثر کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص نے قدم رکھا آگے، پیچھے والا اس کے قدم پر قدم رکھے، اس کا نام اتباع ہے۔ برف میں چلے ہم اپنا قدم جہاں رکھیں گے ہمارا قدم دیکھے گا، پیچھے والا کیا کرے گا؟ اس قدم کی جگہ پہ قدم رکھے گا، اس کو بولتے ہیں اتباع۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، کیوں نہ ہو وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے آج سے نہیں عالم ارواح سے، ان اللہ نظر علی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لرسالتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانوں کی روحوں کے دلوں کو چیک کیا، اور سب سے اچھی روح اور سب سے اچھا دل جس کا پایا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری انسانیت۔ اور خوش نصیب ہیں ہم مسلمان کہ ہمیں امام الانبیاء ملا، ہمیں اتباع کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ملا۔ تو اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ قرآن مجید کے اندر آیات موجود ہیں، لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کو جب اللہ رب العالمین نے برباد کیا اور فرشتے جو ابراہیم کے پاس بشارت لے کر کے آئے، وہی فرشتے گئے اور لوط کو کیا حکم دیا؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، سارے ایمان والوں کو یہاں سے نکالو اور آپ پیچھے رہنا۔ وَاتَّبِعْ، تابعہ کا معنی پیچھے 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 چلنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مطلب کیا؟ جہاں رسول اللہ نے قدم رکھا وہاں رکھے، یہ ہے اتباع۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید، ویسی توحید ہم مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ وہ مقام نہیں پا سکتے، لیکن ہمارے لیے گائیڈ، امام اعظم، اسوہ، نمونہ، سامبل، جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے، وہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص کو پی ایچ ڈی کے لیے ابوالکلام آزاد دے دیا جائے کہ پی ایچ ڈی کر کے لیا، وہ ابوالکلام آزاد کو چھوڑ کے کسی اور پہ پی ایچ ڈی کر کے لے کے چلا جائے، ملے گا اس کو کچھ؟ نہیں ملے گا۔ ہمیں کس پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پیچھے چلنا۔ ہمیں آپ کے اسوے کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی توحید کو، آپ کی نمازوں کو، آپ کے زکوٰۃ کو، آپ کے اخلاقیات کو،
آپ کی شخصیت کو، آپ کی صورت و سیرت کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر کے بھیج دیا۔ پھر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اب جب ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو اب ہر مسلمان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے آپ کی احادیث مبارکہ کو پڑھے سمجھے، پتہ چلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس پہلو میں آپ کا عملی نمونہ کیا تھا، کیونکہ ہمیں وہ اپنانا ہے، تب جا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے اور جا کر کے توحید کی دعوت دیتے، ابو لہب پیچھے پیچھے جا کر کے کیا کرتا؟ اس توحید کا انکار کرتا۔ یتبعہ حیث ذہب، جہاں جہاں نبی جاتے یہ بھی وہیں جاتا، پیچھے پیچھے جاتا، لیکن کرتا کیا؟ جا کے انکار کرتا۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ الحمدللہ اس بستی کے سارے لوگوں کا کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے مسلمانوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کلمہ ایک پڑھتے ہیں زبان سے، سب کے دل میں اس کلمے کا یقین ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب ہمیں صرف اتباع کرنا، اس کو چیک کرنا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کامیابی کس بات میں تھی؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو گمراہ، فلا یضل گمراہ نہیں ہوں گے، ولا یشقى بدبخت نہیں ہوں گے۔ جس بندے نے بھی اتباع چھوڑی گمراہی بھی آئے گی اور بدبختی بھی آئے گی۔ برف بہت زیادہ ہو، سامنے جو چلتا ہے راستہ بنا رہا ہے، پیچھے والا اس راستے پہ نہیں چلے گا، اس نشانات قدم پہ نہیں چلے گا، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو پریشانی ہوگی۔ سامنے والا جو راستہ بتا رہا ہے، پیچھے اتباع کرنے والے ان کی اتباع چھوڑ کر کے کسی اور راستے پہ چلیں گے تو منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اتباع، اس کا یہ ایک مفہوم میں نے بیان کیا، اس کا نام اتباع۔ صحابہ کے اندر یہ تھی۔ سب سے بڑی پرابلم ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم سب اس اتباع کا کہتے ہیں، ہم سب اس کا دل سے یقین رکھتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، عملی نمونہ جب پیش کرنا ہوتا ہے تب پریشانیاں آتی ہیں، تب روڑے آ جاتے ہیں، تب مصائب آ جاتے ہیں، مصلحتیں آ جاتی ہیں، بڑے آ جاتے ہیں، فلاں اور فلاں آ جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی خطرناک چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین، لوگوں دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ دیا، لن تضلوا بعدہما، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہیں دو؟ قرآن اور حدیث۔ اب ہمیں اتباع کے لیے، ہمیں رسول کے اس پیارے الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہر گھر میں قرآن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ہر گھر میں حدیث ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ضروریات زندگی اپنی عبادات اس حدیث اور قرآن سے ملانی چاہیے یا نہیں؟ وہ ہو گیا کیا؟ نبی نے کہا دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہمارے یہاں کیا ہو گیا؟ چاروں بدھا۔ کیوں؟ نبی دو چھوڑ گئے تھے، نبی نے دو کہا ہے، چار تو نہیں کہا، دو ہی کہا، دو چھوڑ کے۔ اور وہ جن چاروں کا ہم کہہ رہے کاش ان کے اقوال اگر ہم پڑھیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی یہی کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مختصر وقت میں حدیث کے چند نمونے آپ کے سامنے رکھوں کہ کہاں کہاں ہمارے درمیان اتباع کی جب بات آتی ہے تو کون سی چیز روڑا بن کر کے وہ چھوٹ جاتی ہے، اور صحابہ اس کو روڑا نہیں بننے دیتے۔ ایک حدیث تھی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا شرف حاصل ہوا، عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتي بطعام اكل منه وبعث الي بفضله
وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ لِأَنَّ فِيهَا الثُّومَ، مسلم شریف کتاب الاشربہ کی روایت۔ ابو ایوب انصاری نے کھانا بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہمیشہ بھیجتے تھے۔ رسول اللہ جو کھانا ہوتا کھا لیتے، بقی واپس کر دیتے، اور ابو ایوب انصاری اس بقیہ کھانے کو کیا کرتے؟ خود کھاتے تھے، بلکہ جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوالا اٹھایا ہے، جہاں آپ کی انگلیوں کے نشانات ہیں، کوشش کرتے یہاں سے اٹھو، اس کو کھایا کرتے۔ ایک دن کھانا گیا اور ویسے کھانا واپس آ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ لِأَنَّ فِيهَا ثُومًا، اس میں لہسن پڑا ہوا تھا، اس میں لہسن تھا، کھانا کھایا نہیں، آپ نے واپس کر دیا۔ اب رسول اللہ نے نہیں کھایا، خاموش ہو جائیں، او بڑے آدمی نے نہیں کھایا، کوئی بات نہیں، پوچھ رہا۔ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے نا، یہی سب سے خطرناک چیز۔ صحابہ فوراً پوچھتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس گئے، سوال کیا، اہو حرام؟ اللہ کے نبی آپ نے کھایا نہیں اس لہسن کی وجہ سے، کیا حرام ہے یہ؟ پوچھا کیوں نہیں کھانا کھایا؟ قال لِأَجْلِ رِيحِهِ، اس کی بو کی وجہ سے، لہسن کی بو کی وجہ سے میں نے اس کو نہیں کھایا، یہ حرام نہیں، لیکن میں نے نہیں کھایا۔ ابو ایوب انصاری کیا کہتے ہیں کہ جس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے، میں بھی اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ اتباع اسی میں ہے نا، اتباع اسی میں ہے نا کہ اس کو ناپسند کیا جائے۔ اب لہسن حرام ہے؟ نہیں۔ بیڑی سگریٹ؟ کچھ لوگ کہتے نہیں، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ یہ ساری اصطلاحات فقہ کی ہیں۔ شریعت کے اندر ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، وبینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتبع المشتبہات، وہ پوری ایک حدیث ہے، واضح چیزیں۔ ابو ایوب انصاری کہہ رہے میں نے بھی پسند کیا، میں بھی اب لہسن نہیں، کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں، کچا پیاز کھا کر کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ نبی کی اتباع کس میں ہے؟ اب ہم مسجدوں میں بریانی پکے اور سلاد بنائے تو اس میں بھی پیاز، میں سمجھتا ہوں اہل علم موجود ہے، ایک میرا ایک وہ اپنا وہ ہے کہ ہمیں بھی اس چیز سے پرہیز کریں، کچا پیاز مسجد میں اس چٹنی میں نہ ڈالا جائے۔ ابو ایوب انصاری نے کیا کیا؟ کہا میں بھی اس کو کریہت، میں بھی نہ پسند کرتا ہوں جس کو رسول اللہ نے نہ پسند کیا۔ اتباع اس کا۔ اب بیڑی چلے، سگریٹ چلے، تمباکو چلے، کھینی چلے، نہ جانے کون سے بکواسات چلے ہیں کیا؟ عبد الرحمن، عبداللہ، فلاں کا بیٹا، فلاں نسل کا، اور فلاں، کس بات کی اتباع ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے کیا؟ اتباع ہونی چاہیے۔ نبی کی جو بات سنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث نہیں سنی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے نا، کیونکہ ایک پریکٹیکل کرنا ہے ہمیں، تو ہمارے لیے لیبورٹری حدیث اور قرآن ہے، ہمیں ہر عمل کو اس میں رکھ کر کے چیک کرنا ہے۔ اسے پاسنگ مارک ملے گی تو صحیح ہے، نہیں ملے گی تو غلط ہے، کتنا ہی اچھا بنا کر کے کر لے وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے اتباع ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے مسجد میں، آپ نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود نے دروازے پہ یہ بات سنی، بیٹھ گئے۔ نبی کی آواز کانوں میں آئی نا، اجلسو، بیٹھو۔ فلما سمع ذلك ابن مسعود على باب فجلس، دروازے پہ سنی یہ آواز، وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اچھا میرا صحابی ادھر بیٹھا ہے، کہا تعال یا عبداللہ، عبداللہ ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم ہوا کہ میرا صحابی وہیں باہر میری بات سنا اور بیٹھ گیا ہے۔ ہم نبی کی سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو میری خواہش، میرا مسلک، میری مرضی، میرے بڑے فلاں اور فلاں، لوگ کیا کہیں گے؟ سب سے آسان، لوگوں کو خوش کر دیا، نبی کے حدیث ہے کیا؟ مسلمان بھائیوں، مسلمان ہیں لیکن سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ پکے مسلمان ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ جب تم سنو یا ایھا الذین آمنو، آمنو کی بات سنو تو فوراً چوکنے ہو جاؤ۔ اب یا تو تمہیں کسی بات کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا کسی بات سے روکا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں کتنی جگہ ہم سنتے ہیں یا ایھا الذین، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ،
ایمان والو، جب تمہیں رسول بلائے اس کی بلا کو، اس کی پکار کو قبول کرو۔ رسول کا بلاوا آج موجود نہیں ہے کیا؟ ہے، احادیث کی صورت میں آج بھی ویسے ہی موجود ہے۔ ہم اس کو نہ پڑھیں، ہم اس کو نہ سمجھیں، ہم اس پر عمل نہ کریں، یہ کوتاہی، یہ سستی ہماری ہے۔ ہمارے سامنے بے شمار چیزیں روڑے آ جاتی ہیں، ہم نبی کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، نبی کی اتباع کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری چیزوں کو لے لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی شخصیت کے اسوے کے مطابق آپ کا اور ہمارا عمل چیک ہونا ہے۔ اگر اس کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، مطابق نہیں ہے، کتنا خوبصورت بنا لیا جائے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کی کامیابی یہ تھی کہ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات، آپ کا جو اسوہ، اس کو دل سے محبت اور زبان سے محبت سے اقرار کرتے، دل سے یقین اور جوارح سے فوراً عمل کرتے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جوتی پہن کر، نیا مسئلہ، کئی سارے ایسے مسائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں ایسے حالات ہوں، پاک صاف جوتیاں پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے۔ حدیث سنیے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي باصحابه اذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم خلع عليه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رعيناك نعليت علينا فألقينا نعالك۔ ابو سعید خدری راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز آپ نے اپنی دونوں جوتیاں اتاری اور بائیں جانب رکھ دی۔ صحابہ اکرام جو قریب تھے، جنہوں نے دیکھا، ان صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ اپنی جوتی بھی اتاری، رکھ دی۔ اب اتاری ہے رسول اللہ نے، سوال پیدا ہوتا کوئی بات نہیں، نماز کے بعد پوچھیں گے کیوں اتاری تھی آپ نے، کیا وجہ تھی، لیکن اس صحابہ نے دیکھا نبی نے اتاری ہے تو اتار دی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی نے پوچھا بھی کہ تمہیں کس بات نے ابارا کہ تم اپنی جوتیاں اتارو، تم نے کیوں اتاری؟ صحابہ اکرام نے جواب کیا دیا؟ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے نماز کے دوران جوتیاں اتاری، اس لیے ہم نے بھی اتار دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آتانی جبرائیل فاخبرنی ان فیہما قدر، کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کے بتایا کہ آپ کی دونوں جوتیوں میں گندگی لگی ہے، میں نے اس لیے اتاری، لہذا جب بھی تم کبھی ایسے نماز پڑھو تو دیکھ لیا کرو، ان کو صاف کر لیا کرو، پھر نماز پڑھو۔ غزوات میں، ایسے حالات میں پاک جوتیوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پڑھائی صحابہ اکرام کو، صحابہ نے فوراً اتاری۔ اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اتباع۔ صحابہ نے دیکھا تو یہ نہیں کہ بعد میں پوچھیں گے کیا ہوا تھا، اس کے بعد دیکھیں گے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ہم حدیث کو پڑھتے بھی ہیں، ہم حدیث کو سنتے بھی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، لیکن چلو دیکھیں گے بعد میں، عمل کے تعلق سے دیکھیں گے بعد میں، یہ چیز سب سے خطرناک ہے جو ہم اپنی خواہش کو ترجیح دے دیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام ایسا نہیں کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے؟ فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ لہذا اسی کا نام اتباع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسے کی جائے جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی ہے۔ اور یہی چیز بے شمار احادیث ہے۔ حضرت عبداللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو القدر صحابی، طواف کر رہے ہیں اور حجر اسود کو کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اور دوران طواف جو شروع کے 3 چکر رمل کرتے ہیں، تیز چلتے ہیں، کہنے لگے کہ اس کا اب کیا فائدہ؟ اب اس کا رمل کا فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ دشمن کو اپنی طاقت، اپنی اتحاد، اپنی قوت دکھانے کے لیے تم تھوڑا شروع کا 3 چکر اکڑ کے چلو، شولڈر کندھے نکال کر کے چلو۔ اب تو وہ ہے ہی نہیں ہے، اب مکہ فتح ہو گیا ہے، اب اس کا مطلب ہی نہیں ہے کوئی۔ بات بالکل صحیح تھی نا، کیونکہ مصلحت ختم تھی،
تو پھر خود ہی یہ بات کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ جس بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کا نام ہے۔ ہماری بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، ہم کیا کر دیتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں خوشی ہے کوئی بات، غمی ہے کوئی بات، نسل غمی ہے مت بول لو، خوشی ہے مت بول لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے بھتیجے سے کہا 2 انگلیوں میں کنکری رکھ کے پھینک دے، کہا اللہ کے نبی نے منع کیا، ایسے کنکری پھینکنا منع کیا، کہا اللہ کے نبی نے منع کیا، ایسے مت پھینکو۔ انہوں نے دوبارہ پھینکی، بات کرنا منع کر دیا کہ میں تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ پھر وہی بات کر رہے ہو۔ صحابہ اکرام کو سچی محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم خوشی کی بات رکھ کر کے، غمی کی بات رکھ کر کے، مصلحت کی بات رکھ کر کے، اپنی خواہش کی بات رکھ کر کے، دوسروں کی بات رکھ کر کے، سب کی مان کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی مانتے ہیں جن کی پوچھنی بھی نہیں، جن کے مطابق سوال جواب بھی نہیں ہونے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ، کا بصارت کی ساری دلیلیں، پورا سبجیکٹ، پوری کتاب قرآن آ چکی، اس کا تمہیں گائیڈ دیکھنا ہے تو حدیث رسول آ چکی، موجود ہے۔ لہذا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے جس طرح سے قرآن، جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان زبانی طور پہ رکھتا ہے، دل سے سچی محبت کرتا ہے، ایک چیز ہمیں اور کر لینی ہے، وہ کیا؟ جوارح سے عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح معنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی محبت ہوگی اسی وقت جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کی انگلی میں انگوٹھی دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس راوی حدیث ہے، وقت نہیں ہے، رَعَ خَاتَمًا مِّن ذَهَبِ يَدِ فِي رَجُلِ يَدِ، ایک آدمی کی ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، فَنَزَعَهُمَا وَطَرَحَ، اتار کے پھینک دیا، اور پھینک کر کے اس کو سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد کیا کہنے لگے؟ کچھ لوگ تم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو جہنم کے انگارے جمع کرتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ جہنم کا انگارہ ہے، سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے۔ سمجھا دیا آپ نے، چلے گئے۔ صحابہ نے اس شخص سے کہا کہ اپنی انگوٹھی کو اٹھا لو، اس سے فائدہ اٹھا لینا، گھر میں کسی عورت کو دے دینا، بیوی کو، ماں کو، بہن کو، کسی کو دے دینا۔ انہوں نے کیا کہا؟ جس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر کے پھینک دیا ہے، اب میں اس کو اٹھاؤں گا۔ ان کو نفرت ہو، دکھ اور افسوس ہوا کہ میں نے یہ چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے میں اس کو لوں۔ وہ بڑھیا جس نے کنگن پہنائے ہوئے تھے اتار کے فوراً دے دیے، میں نہیں اس کو لوں گی، اس کو آپ رکھو، یہ چیز ہے۔ وہ ڈرتے تھے، اور قرآن نے بھی کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تمہیں ڈرنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے، کہیں تمہارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، اور یہاں مصیبت اور عذاب نہیں آیا تو آخرت میں تو آنا ہی ہے مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ لہذا ہمارا فرض بنتا ہے ہم ہر بات، ہر مسئلہ، ہر چیز، عبادت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو کس سے ملائیں؟ قرآن و حدیث۔ کیونکہ سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ میں کہوں میری مانوں اسی میں اتحاد ہے، میں ہی صحیح کہتا ہوں، فلاں کہیں میری مانوں میں صحیح کہتا ہوں اسی میں اتحاد ہے، نہیں۔ کرو کیا؟ آپ قرآن اور حدیث سے ملاؤ، قرآن اور حدیث سے چیک کرو، وہاں سے پتہ چلے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خیر القرون کی گارنٹی لی تھی وہ ختم ہو گیا، اور وہاں حدیث کا الفاظ کیا تھا؟ ثم یجیء من بعدہ کأنہ رفث من بقیہ، اس کے بعد تو ریجیکٹ لوگ ہیں، اس کے بعد کے لوگوں کی گارنٹی نہیں ہے۔ گارنٹی والا زمانہ کون سا ہے؟ اور ہم ادھر جاتے ہی نہیں۔ اتنی محنت کرتے ہیں، ہم اتنی محنت کرتے ہیں، 70 سال سے چلے گئے، 30 سال پیچھے اور چلے گئے، اور محنت کر لیں۔ ہمیں صاف پانی پینا ہے، دنیا میں کوئی چیز لینی ہے کہیں سے، کسی نے کہا یہ اوریجنل چیز یہاں سے نہیں جموں سے ملے گی، کیا کریں گے؟ منگائیں گے۔ ڈاکٹر نے دوائی لکھی، دوائی ٹھیک ہے، کمپنی ڈاکٹر نے جو لکھی وہ نہیں ہے، دوبارہ چیک کیا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ یہ نہیں، دوسری لاؤ۔ کیا کہیں گے ہم؟ یار چیز تو وہی ہے، کوئی بات نہیں، دلا دیں؟ نہیں، زندگی بڑی پیاری ہے، ماں سے باپ
سے بچوں سے بڑی محبت ہے، وہ نہیں اوریجنل دوائی نہیں کہیں گے انجیکشن کم کر لو